نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ہم نے ایک پچھلے رکوع پڑھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم والا. یہ تب بنی اسرائیل کے متعلق پہلا رکوع. یہ 5واں رکوع ہے اس سورت کا. 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع کے اختتام تک، بلکہ 15ویں رکوع کی بھی پہلی 2 آیات مبارکہ، کل 10 رکوع اللہ کریم جل شانہ نے یہ 10 رکوع سارے کے سارے بنی اسرائیل کے متعلق ارشاد فرمائے. بنی اسرائیل کے متعلق پہلے رکوع کے اندر رب تعالیٰ نے تبلیغ فرمائی ہے. گویا کہ اللہ کریم جل شانہ نے پہلے رکوع کے اندر تبلیغ فرمائی اور خوب ارشاد فرمائی آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے متعلق، بلکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو بھی قائم رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد نیکی کا حکم بھی کرنا وغیرہ. جتنی بھی تبلیغ تھی ساری کی ساری اللہ کریم نے پہلے رکوع کے اندر ارشاد فرما دی. اب یہاں سے یا بنی اسرائیل سے لے کر 14ویں رکوع کے اختتام تک اللہ کریم جل شانہ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتوں کا ظہور فرمایا اس کا تذکرہ کیا، جو عذابات اللہ کریم نے نازل فرمائے ان کا تذکرہ کیا، اور کئی ساری چیزوں کا باقی ساری کی ساری باتیں گویا سمجھانے کے لیے. اب دیکھیے اس رکوع کے شروع کے اندر 2 آیات مبارکہ ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یہ 2 آیت، اور 15ویں رکوع کی شروع کے اندر بھی 2 آیات مبارکہ بالکل یہی 2 آیات مبارکہ وہاں پر ہیں. دوسری آیت میں تھوڑی ترتیب کا فرق ہے، باقی الفاظ آیات بالکل یہی آیات ہیں جو اللہ کریم نے 15ویں رکوع کے اندر دوبارہ ارشاد فرمائی ہیں اس کی ابتدا کے اندر. گویا کہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ آیات مبارکہ یا بنی اسرائیل جہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، یہ 6واں رکوع، یہاں سے لے کر 15ویں رکوع کی جو پہلی 2 آیات ہیں وہاں تک اللہ کریم نے ایک بریکٹ لگائی ہے، اور جو باہر جو ہم نے پچھلا رکوع پڑھا ہے 5واں رکوع پڑھا ہے وہ بریکٹ کے باہر ہے. اور پتہ ہے آپ حضرات کو کہ جو بریکٹ کے باہر رقم ہوتی ہے وہ بریکٹ کی اندر والی تمام رقموں سے بار بار ضرب کھا رہی ہوتی ہے. تو گویا کہ اللہ کریم جل شانہ نے یہ جو بریکٹ کے اندر یہ جو مضمون بیان فرمایا، باہر والی وہ جو رکوع ہے وہ سارا کا سارا انہی مضمون سے جتنے بھی مضامین، جتنے بھی عنوان اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں سب کے ساتھ وہ بار بار ضرب کھاتا ہے، اور سب کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہر ایک بات کے بعد یہی نتیجہ سامنے آئے گا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانا. جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنی بھی اللہ کریم نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، عذابات کا تذکرہ فرمایا، ہر ایک چیز سے ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لے کر آنا، یہی اس کا وہ سب سے پہلے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، اسرائیل مانا عبداللہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان سے آگے جو نسل چلی ہے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہیں. اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری ان نعمتوں کو، التی جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم علی العالمین، میں نے فضیلت دی، کم، تمہیں، علی العالمین، علی، پر، العالمین، تمام جہان، تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ کے متعلق فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت.
اور جو سب سے بہترین امت ہے وہی سب سے زیادہ فضیلت والی امت ہے۔ اور کئی ساری روایات میں بھی آتا ہے کہ امت محمدیہ سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور بھی کئی سارے مقامات پر اس کے فضائل ہیں امت محمدیہ کے۔ تو یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے بنی اسرائیل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو فضیلت دی، اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ تو یہ دونوں کا آپس کے اندر کیا ٹکراؤ ہے؟ ادھر بنی اسرائیل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور دوسرے مقامات پر کئی ساری روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ امت محمدیہ سب سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ ٹکراؤ نہیں ہے بھائی، یہ ویسے سوال آ جاتا ہے، لیکن یہ ٹکراؤ نہیں ہے آپس کے اندر۔ یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل کی جو فضیلت اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے اس زمانے کے اعتبار سے، جتنی بھی امتیں تھیں سب سے زیادہ فضیلت والی امت بنی اسرائیل تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا، تم ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کے، شیئاً، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ، اور نہیں قبول کی جائے گی، مِنْهَا شفاعہ، اس سے کوئی شفاعت، کسی انسان سے کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں لیا جائے گا ان سے عدل، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ دے انہیں، ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہم وہ لوگ، ينصرون، مدد کیے جائیں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شفاعہ، اور نہیں قبول کی جائے گی شفاعت، سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں قبول کیا جائے گا کوئی فدیہ، نہیں لیا جائے گا کوئی فدیہ۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اب اس آیت پاک کے اندر دو لفظ ہیں، نفس لفظ دو مرتبہ آیا ہے، نفس لفظ دو مرتبہ آیا ہے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پہلے نفس سے مراد مرد مومن ہے، اور دوسرے نفس سے مراد مرد کافر ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے گا، سمجھ آ جائے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے کہ لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی مسلمان، عن نفس، کسی بھی کافر کے، کچھ بھی، کوئی مسلمان کسی کافر کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شفاعہ، اور نہ ہی اس سفارش کسی کی قبول کی جائے گی، سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اس سے بدلہ لے کر اسے چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، چونکہ کافر جو مکہ کے کافر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری جائیداد بہت ہے، ہمارے پاس مال بہت ہے، ہماری کوٹھیاں، بنگلے، یہ وہ وغیرہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس، دے کر ہم چھڑا لیں گے اپنی جان۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس دن کوئی بھی آپ سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ اب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سے لے کر اگلی اس رکوع کے آخر تک اللہ کریم جل شانہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو رب العالمین نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کیے ہیں، ان انعامات کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، اِذْ، جب، نجینا، ہم نے نجات دی، کم، تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ عذاب دیتا تھا تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، وہ برا عذاب دیتا تھا تمہیں، یذبحون، وہ ذبح کر دیتا تھا، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ چھوڑ دیتے تھے وہ لوگ فرعونی، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس کے اندر بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی۔ معاملہ یوں تھا کہ فرعون، قبطی جو لوگ تھے، فرعون کہا جاتا ہے کہ جو قبط اور عمالیق، اس میں سے جو بادشاہ بنا ہے، اس قوم میں سے جو بادشاہ بنا ہے مصر کا، وہ فرعون ہے۔ اور اس کا جو نام ہے، اس کا صحیح نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان، 400 سے زیادہ سال عمر اس نے پائی ہے، 400 سال سے زیادہ عمر تھی اس کی،
اس نے اتنی عمر پائی ہے، بادشاہ بنا مصر کا، لیکن اس نے کیا کیا، فرعون نے اور آل فرعون نے، فرعون کے جو متبعین تھے، اس کی اتباع کرنے والے تھے، ان سب نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر کے رکھا ہوا تھا۔ اپنا غلام بناتے، ان پر ظلم و ستم بھی کرتے اور ان پر ٹیکس بھی لگاتے۔ دیہڑی دار جو مزدور آدمی تھا، مزدور طبقہ، اس پر بھی اس نے ٹیکس لگا رکھا تھا کہ ہر روز شام کو تم نے اتنا جمع کرانا ہے۔ اگر کوئی بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص وہ اپنا ٹیکس جمع نہ کرواتا تو فرعون اسے پکڑتا، اس پر ظلم و تشدد ہوتا، اسے مارتا پیٹتا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو یوں گردن کے ساتھ باندھ دیتا تھا، یہاں پر گردن کے ساتھ باندھ کر پھر اسے قید کر دیا جاتا تھا۔ پھر مہینہ مہینہ انہیں قید رکھتا تھا کہ تم نے ٹیکس کیوں نہیں ادا کیا، اپنی دیہڑی میں سے جو ٹیکس تمہارے اوپر لاگو کیا گیا وہ کیوں نہیں ادا کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ظلم کرتا تھا۔ اب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ کریم نے اپنی نعمت کا یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ عذاب دیتا تھا تمہیں انتہائی برا عذاب، برے عذاب کے اندر وہ تمہیں رکھتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، اور انہوں نے قتل کیا، انہوں نے ذبح کیا تمہارے بیٹوں کو۔ بات یہ تھی، فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ بھڑکتی ہے، اور وہ آگ اتنی تیز ہے اور تیزی کے ساتھ مصر کی طرف آتی ہے، اور مصر کے اندر آ کر اس نے مصر کو گھیرا، اور اس کے اندر جتنے بھی قبطی لوگ ہیں، جتنے بھی فرعونی ہیں، سب کو اس نے جلا کے رکھ دیا، اور جتنے بھی بنی اسرائیلی ہیں سب کو چھوڑ دیا۔ اب فرعون نے جب یہ خواب دیکھا تو اس بات سے بڑا پریشان ہوا۔ اب اس نے اپنے جو کاہن لوگ تھے ان کو بلایا، ان کو خواب سنایا، اب اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ کاہن لوگ کہنے لگے کہ تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیرے لیے بھی اور تیری سلطنت کے لیے بھی زوال کا باعث بنے گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر ایسا بچہ پیدا ہونے والا تو میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے حکم لاگو کر دیا، اس نے کہا کہ جتنے بھی مصر کے اندر بنی اسرائیل میں یا اور جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ جو دائیاں تھیں ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ تم گھروں کے اندر جا کر دیکھو کس عورت کا حمل ہے، کس عورت کا حمل نہیں ہے۔ جو بچہ پیدا ہو جاتا اسے فوراً قتل کر دیا جاتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 12,000 بچوں کو قتل کیا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 70,000 بچوں کو اس نے قتل کروا دیا تھا، اور فرمایا 90,000 حمل اس نے گروا دیے تھے، صرف اس ڈر سے کہ وہ بچہ نہ پیدا ہو، اسے میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن رب کی قدرت کے سامنے کس کا زور چلتا ہے۔ اب اس نے اتنے حمل بھی گروائے، اتنے بچوں کو بھی اس نے ضائع کروا دیا۔ اب اللہ کریم جل شانہ کی قدرت دیکھیے، ادھر اللہ کریم نے بنی اسرائیل پر موت کو طاری کرنا شروع کر دیا، ادھر اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا، ادھر بنی اسرائیل کے جو بڑی عمر کے لوگ تھے بہت تیزی کے ساتھ مرنا شروع ہو گئے۔ اب جو قبطی لوگ تھے، فرعونی لوگ تھے، انہیں اس بات کا گمان ہوا کہ بچوں کو ہم ویسے قتل کرتے جا رہے ہیں، بڑے ان کے ویسے مرتے جا رہے ہیں، ہم غلام کسے بنائیں گے، کس سے کام لیں گے؟ کیا ہم اپنے قبطیوں کو اپنا نوکر رکھیں گے، اپنے قبطیوں کو ہم اپنا غلام بنائیں گے؟ فرعون کو جا کر کہنے لگے دیکھو بھائی، بچوں کو ہم نے قتل کر دیا، بڑے ویسے مرتے جا رہے ہیں، تو یہ تو بہت کام خراب ہوگا۔ تو فرعون کہنے لگا اچھا چلیں ایسے کرتے ہیں، ایک اور روٹین بنا لیتے ہیں، 1 سال بچوں کو آپ قتل کریں، 1 سال بچوں کو چھوڑ دیں۔ اب رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام 2 بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال کے اندر ہوئی ہے جس سال میں اس نے کہہ رکھا تھا کہ اس سال بچوں کو قتل کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس سال کے اندر ولادت فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا کی، اور جس سال کے اندر یہ بچوں کو چھوڑتا تھا اس سال کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو فرمایا یذبحون ابناءکم، انہوں نے قتل کیا تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، انہوں نے چھوڑ دیا تمہاری عورتوں کو۔ عورتوں کو نہیں کچھ کہتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، عورتوں کو نہیں قتل کرتا تھا، صرف مردوں کو اور بچوں کو قتل کیا اس نے۔ وفی ذالکم، اور تمہارے لیے اس کے اندر بلا آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ خیر پھر اس نے یہی معاملہ کیا، بچوں کو اس نے چھوڑنا شروع کر دیا، 1 سال کے اندر قتل کرتا، 1 سال چھوڑ دیتا۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہاں سے اللہ کریم جل شانہ نے دوسری نعمت کا اظہار فرمایا کہ پھر اور اس وقت کو یاد کرو. وَإِذْ، اس وقت کو، یا اس کا معنی ہوتا ہے جب، لیکن یہاں پر یہ لفظ آتا ہے تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب فرقنا، ہم نے پھاڑا، بکم، تمہارے لیے، البحر، دریا کو ہم نے پھاڑا، فانجیناکم، پس ہم نے نجات دی تمہیں، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وانتم تنظرون، اور اس وقت تم دیکھ رہے تھے، تم تنظرون، دیکھ رہے تھے. تو فرمایا جس وقت فرعون کا ظلم و ستم اور زیادہ بڑھنے لگا بنی اسرائیل پر، تو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ ایسے کیجئے کہ جتنے بھی یہ آپ کے بنی اسرائیلی ہیں سب کو رات کے اندر جمع کریں اور رات کو لے کر آپ تشریف لے جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ ملایا اور رات کے اندر سفر کرنا شروع کر دیا. صبح کو جب فرعون کو اور فرعونیت کو، جتنے بھی آل فرعون تھے، انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کوئی نظر ہی نہیں آتا، مشورہ کیا آپس کے اندر. فرعون کہنے لگا ہم ان کا پیچھا کریں گے، پکڑ کے لائیں گے انہیں. اب اس وقت فرعون نے اپنا لاؤ لشکر تیار کیا، خود سب سے آگے چلا، کمان کو خود سنبھالا اس نے، بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. کرتے کرتے دریا کے کنارے پر جب پہنچے ہیں، وہاں پر دیکھا کہ بنی اسرائیل موجود ہیں سارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر تشریف فرمائے. ادھر فرعون کا لاؤ لشکر بھی پیچھے پہنچ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیلی کہنے لگے کہ وہ دیکھو فرعون آ گیا ہے، کوئی بندوبست کرو ہمارے لیے فوراً. آپ نے کہا تھا کہ اللہ کریم نے حکم دیا ہے، اب رب تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ وہ ہمارے لیے کوئی رستہ پیدا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حکم سے اس دریا کے اندر اپنی لاٹھی ماری، ڈنڈا، وہ جو دریا کے اندر جو مارا، رب تعالیٰ نے اسی دریا کے اندر ان بنی اسرائیل کے لیے 12 رستے بنا دیے. 12 رستے. وہ جو پانی تھا وہ بالکل دیواروں کی طرح یوں کھڑا ہو گیا اپنی جگہ پر، رستے بن گئے سب کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک قبیلہ اپنا اپنا رستہ سنبھالے اور اس سے چلنا شروع کر دے. 12 قبائل تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان کے اس دریا کے درمیان سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس پانی میں سے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے جناب آرام سے وہاں سے گزر کر چلے گئے. اب یہ وہاں سے گزرے تو اس دریا کے کنارے فرعون آ پہنچا. فرعون کہنے لگا کہ جب یہ گزر سکتے ہیں تو میں تو پھر سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ ہے میرا، میں تو بطریق اولیٰ یہاں سے گزروں گا. لیکن جو ہی فرعون اس کے اندر شامل ہوا، اس کے اندر داخل ہوا، اس دریا کے اندر، فرعون اور آل فرعون جب سارے اس دریا کے اندر پہنچ چکے، اللہ کریم نے دریا کو حکم دیا کہ اب آپس کے اندر مل جا. پھر دریا آپس کے اندر ملا. وَإِذْ فَرَقْنَا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَا، پس ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو. آل فرعون سے یہاں پر فرعون بھی اسی کے اندر شامل ہے، جیسے اللہ کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزتیں عطا فرمائی، ہم نے انہیں عزت بخشی ہے. تو وہاں پر یہ نہیں کہ بنی آدم کو صرف عزت آدم علیہ السلام کو نہیں ہے، آدم علیہ السلام بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو یہاں پر وہی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے غرق کیا آل فرعون کو. تو یہاں پر فرعون بھی اس کے اندر شامل ہے کہ فرعون اور آل فرعون سب غرق ہوئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم دیکھ رہے تھے.